کبھی غور کیا ہے کہ ہم لوگ جب کوئی بالکل عام سی چیز خریدنے جاتے ہیں، فرض کریں ایک نیا موبائل فون ہی لینا ہو، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل، ہم پوری چھان بین کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، مطلب ہم فوراً یوٹیوب کھولتے ہیں، 10 مختلف ان باکسنگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، کیمرہ کیسا ہے، پروسیسر کون سا لگا ہے، بیٹری کتنی چلتی ہے، یعنی درجنوں ریویوز پڑھتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور جب تک پوری تسلی نہ ہو جائے جیب سے ایک پیسہ نہیں نکالتے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بات زندگی کے سب سے بڑے اور بنیادی فلسفے کی آتی ہے نا، یعنی ہمارے عقیدے اور مذہب کی، تو ہم اکثر بغیر کچھ پڑھے بس اگری کے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں۔ ہاں، بنا کسی ریسرچ کے۔ بالکل، جو بچپن سے بتا دیا گیا یا جو ارد گرد ہو رہا ہے، ہم نے بس اسے مان لیا۔ تو چلیں آج کی اس تفصیلی گفتگو کو تھوڑا کھولتے ہیں، کیونکہ یہ رویہ کوئی آج کا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت گہرا تضاد ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے۔ دیکھیں، ہم مادی چیزوں کو تولنے کے لیے ایک انتہائی سخت پیمانہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنے نظریات کے لیے ہمارا معیار بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ویسے آج ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ اسی نفسیات کا ایک بڑا ہی دلچسپ جائزہ لیتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی نیا آرٹیکل نہیں ہے۔ ہاں، یہ اصل میں وقت کے خاص لمحے میں قید کی گئی ایک آواز ہے۔ مجھے تو اس مواد کے پس منظر نے ہی بہت متاثر کیا۔ یہ 26 دسمبر 1981 کی ایک سرد شام کی تاریخی آڈیو ریکارڈنگ ہے، جو ٹونسا شریف کے بال میوزک ہاؤس نے مگروٹا غربی کے مقام پر ریکارڈ کی تھی۔ صحیح، مولانا محمد عبدالستار تونساوی کا ایک مفصل خطاب ہے یہ۔ بالکل، اور ہماری آج کی اس گہری بات چیت کا مقصد بھی یہی سمجھنا ہے کہ آج سے 40 سال پہلے ایک مذہبی رہنما معاشرے کے رویوں اور ہماری مادی ترجیحات کو کس نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اور یہ بھی کہ اس دور کی بحث آج کے اس انفارمیشن ایج کو سمجھنے میں کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک اہم بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، وہ ڈسکلیمر ضروری ہے۔ بالکل، دیکھیں، یہ ایک تاریخی دستاویز ہے۔ اس ریکارڈنگ میں جو بھی آراء، نظریات، سیاسی حوالے یا مسلکی دلائل دیے گئے ہیں، وہ مکمل طور پر اس خطاب کرنے والے مقرر کے اپنے ہیں۔ صحیح، یعنی ہم انہیں کسی جانبداری کے بغیر دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، ہم صرف ایک تاریخی اور تجزیاتی نقطہ نظر سے اس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ کھوج لگانا ہے کہ اس دور کی فکری بحث کیا تھی۔ ہم یہاں کسی پہلو کی توثیق نہیں کر رہے۔ یہ وضاحت ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو اگر ہم اس خطاب کے بالکل ابتدائی حصے کی بات کریں تو مقرر نے ایک بہت کڑوی لیکن سچی بات سے شروعات کی۔ وہی خریداری والی بات ہے نا۔ ہاں ہاں، انہوں نے اسی نفسیات پر چوٹ کی کہ بھائی لوگوں کو کپڑا لینا ہو، تمباکو خریدنا ہو، یا اس دور کے حساب سے جوڑے اور گھوڑے لینے ہوں تو خوب چھان بین کرتے ہیں۔ کوئی دھوکہ نہیں کھاتا ان معاملات میں۔ لیکن مذہب کے معاملے میں بس اندھی تقلید کرتے ہیں۔ ایک بڑا دلچسپ لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ دین اب ایک زائد از ضرورت چیز بن گیا ہے۔ اچھا، یہ بڑا گہرا نقطہ ہے۔ میں یہاں تھوڑا سا رکنا چاہوں گی۔ مطلب ہمارے ہاں تو لوگ مذہب کے معاملے میں بہت جذباتی ہوتے ہیں، پھر یہ زائدہ ضرورت کیسے ہوا؟ یہی تو وہ باریک پوائنٹ ہے جو مقرر سمجھانا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں، جذباتی ہونا ایک الگ چیز ہے، اور کسی چیز کو اپنی بنیادی عقلی ضرورت سمجھنا وہ بالکل مختلف بات ہے۔ اچھا، یعنی ترجیحات کا مسئلہ ہے۔ بالکل، جب وہ زائد از ضرورت کہتے ہیں تو ان کا اشارہ ہماری ترجیحات کی طرف ہی ہے۔ انسان اپنی توانائی، اپنی ریسرچ اور اپنا وقت صرف اس چیز پر لگاتا ہے جسے وہ اپنی بقا کے لیے ضروری سمجھے۔ صحیح، اور 1981 میں تو شاید مادی چیزیں زیادہ حاوی تھیں۔ ہاں، لوگ کروڑوں، کوٹھیوں، باغات اور اقتدار کو اپنی زندگی کا محور بنا چکے تھے۔ جب آپ دنیاوی ساز و سامان کو ہی اصل کامیابی مان لیں تو دین محض ایک ثقافتی رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ اور جب کوئی چیز محض رسم بن جائے تو لوگ پھر ریسرچ نہیں کرتے۔ صحیح کہا آپ نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس جو چل رہا ہے چلنے دو۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ مان نہیں رہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے مان رہے ہیں۔ تو اس کا معاشرے پر اثر کیا ہوتا ہے؟ اثر بہت برا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ معاشرتی انتشار کی صورت میں نکلتا ہے۔ مقرر اس اندھی تقلید کے میکانزم کو بڑی خوبصورتی سے کھولتے ہیں۔ ہاں، وہ اصل ماخذ والی بات، یعنی قرآن اور سنت سے دوری۔ بالکل، وہ بتاتے ہیں کہ جب انسان خود اصل ماخذ کا مطالعہ نہیں کرتا تو وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے۔ مطلب کسی کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں لوگ۔ ہاں،
کوئی کسی عالم کے پیچھے چل پڑتا ہے، کوئی کسی پیر کی اندھی تقلید شروع کر دیتا ہے، تو کچھ لوگ سیاستدانوں یا امیروں کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ عوام کا یہ آنکھیں بند کر کے چلنا ہی معاشرے کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے۔ کیونکہ اب لوگ اصولوں کے تابع نہیں رہے بلکہ شخصیت کے تابع ہو گئے ہیں۔ یہ بات تو واقعی دل پر لگنے والی ہے۔ بہت سخت آئینہ دکھایا انہوں نے۔ اور اگر لوگ خود تحقیق نہیں کر رہے تو پھر وہ مذہب کے نام پر کر کیا رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب انہوں نے ایک ایسی مثال سے دیا جس نے مجھے سچ میں ایک جھٹکا سا دیا۔ وہ مکروطہ بالوں سے پوچھے گئے سوال کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں وہی۔ انہوں نے اس مجمع سے ایک بڑا سیدھا اور چبھتا ہوا سوال پوچھا کہ بھائی آپ لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ آپ کو حضرت علی اور امام حسین سے بے پناہ محبت ہے، لیکن ان کا اپنا عملی کردار اس محبت کی گواہی نہیں دیتا۔ بالکل یہی بات۔ مطلب ہم اکثر اپنی مذہبی شناخت کو چند نعروں یا جذباتی دعووں کے خول میں بند کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نعرہ لگا دیا تو بس فرض پورا ہو گیا۔ اور مقرر نے اسی خول کو توڑا ہے۔ انہوں نے تاریخ کے آئینے میں ان ہستیوں کی اصل زندگیاں دکھائی ہیں انہیں۔ ہاں، انہوں نے یاد دلایا کہ حضرت علی کی عبادت کا کیا علم تھا۔ مطلب وہ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ اور صرف وہی نہیں، انہوں نے امام زین العابدین کا بھی حوالہ دیا کہ ان کی عبادت کی کثرت کیسی تھی۔ پھر امام شافعی کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک رمضان میں 7 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ 1000 رکعت اور ایک مہینے میں 7 بار قرآن۔ یہ سن کر تو آج کے انسان کا دماغ ہی سن ہو جائے۔ اصل میں مقرر ان مثالوں سے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر اسی حوالے سے وہ ایک ایسا سوال داغتے ہیں جو سننے والوں کو بالکل لاجواب کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں امام حسین سے اتنی محبت ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ خود قرآن کے حافظ تھے، تو پھر اپنے گریبان میں جھانک کر بتاؤ۔ ہاں بتاؤ کہ تم میں سے کتنوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ مطلب میں سوچ رہی تھی کہ آج کل ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا؟ ہم بھی کھوکھلے دعوے ہی کرتے ہیں۔ بالکل۔ کسی عظیم شخصیت کے اقوال تو شیئر کر دیں گے۔ فرض کریں ہم سٹیو جابز کے بڑے فین ہوں گے، لیکن اس جیسی محنت یا لگن اپنانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہ تشبیہ بالکل اس صورتحال پر پوری اترتی ہے۔ مقرر کا اصل ہدف یہی کھوکھلی رسومات ہیں۔ وہ بڑے واضح الفاظ میں یہ اصول طے کر رہے ہیں کہ چاہے آپ ماتم کی بات کریں یا نماز کی، اگر یہ محض ایک ظاہری رسم بن کر رہ گئے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح۔ اگر آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کے کردار میں اس شخصیت کی کوئی جھلک نہیں ہے تو یہ سب بے معنی ہے۔ وہ بار بار خبردار کرتے ہیں کہ ایک بے نماز انسان کا ایمان سخت خطرے میں ہے، چاہے وہ محبت کے کتنے ہی بلند بانگ دعوے کیوں نہ کرے۔ بالکل۔ ان کے نزدیک اصل فضیلت کسی کے کردار کو اپنے اندر اتارنے میں ہے، محض زبانی جمع خرچ سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ پوائنٹ تو بہت کلیئر ہو گیا کہ وہ کھوکھلی رسومات پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ جب ایک معاشرہ اس طرح فرقوں اور گروہوں میں بٹ چکا ہو تو اسے جوڑا کیسے جائے؟ یہی تو ان کی تقریر کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ہاں، مقرر اس تفریق کو کم کرنے کے لیے کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ مجھے نوٹس میں نظر آیا کہ انہوں نے تاریخ کا بہت ڈرامائی استعمال کیا ہے، خاص طور پر وہ پرنالے والا واقعہ۔ ہاں، وہ ایک انتہائی طاقتور اور تصوراتی لحاظ سے شاندار واقعہ ہے۔ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس واقعے پر روشنی ڈالیں تاکہ سمجھ آئے۔ ضرور۔ دیکھیں، مقرر اسے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے ایک مضبوط دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ میں بارشوں کا موسم تھا۔ اچھا۔ قریب ایک پرنالہ لگا ہوا تھا، یعنی رین گٹر، جہاں سے بارش کا پانی گرتا تھا۔ تو حضرت عمر جو اس وقت خلیفہ وقت تھے وہاں سے گزرے، اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پانی سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ بالکل۔ انہوں نے سوچا کہ اس گرتے ہوئے پانی سے نمازیوں کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے حکم دیا اور وہ پرنالہ وہاں سے ہٹوا دیا۔ یہ تو ایک بڑا عام سا انتظامی فیصلہ لگتا ہے نا، اس میں اتنی کیا خاص بات تھی؟ اصل کہانی اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر کو کسی نے بتایا کہ جو پرنالہ انہوں نے ابھی ہٹوایا ہے وہ کوئی عام پرنالہ نہیں تھا۔ اس کی کوئی خاص اہمیت تھی؟ ہاں، اسے خود پیغمبر اسلام نے اپنے دستے مبارک سے وہاں لگایا تھا۔ اب آپ تصور کریں، ایک طاقتور خلیفہ جس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ عام طور پر تو لوگ اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں کہ بھئی آرڈر دے دیا تو دے دیا، لیکن نہیں۔ مقرر بتاتے ہیں کہ یہ سنتے ہی حضرت عمر کی حالت بدل گئی
اور وہ رو پڑے، اور پھر انہوں نے حضرت عباس کو، جو پیغمبر کے چچا تھے، انہیں فوراً بلوایا۔ اور پھر انہوں نے کچھ ایسا کیا جو آج کے کسی حکمران سے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، انہوں نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ میرے کندھے پر کھڑے ہوں اور اس پرنالے کو اپنے ہاتھوں سے واپس اسی جگہ پر نصب کریں جہاں آپ کے بھتیجے یعنی پیغمبر اسلام نے اسے لگایا تھا۔ کیا بات ہے! یہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے۔ اور یہ محض ایک پرانی کہانی نہیں ہے۔ مقرر اس واقعے کے ذریعے 1981 کے اس مجمع کے ذہنوں پر ایک دستک دے رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اقتدار اور طاقت کے باوجود ان ابتدائی دور کے لوگوں کے درمیان پیغمبر کے خاندان کے لیے احترام کی کیا سطح تھی۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہستیاں آپس میں دست و گریباں نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے کا بے حد احترام کرتی تھیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ صرف اسی ایک واقعے پر نہیں رکے، انہوں نے خاندانی رشتہ داریوں کی ایک پوری فہرست ہی ان لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ ہاں، وہ شادیوں کے حوالے۔ بالکل، انہوں نے بتایا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے خاندان والوں کی آپس میں کتنی زیادہ شادیاں ہوئی تھیں، بلکہ ایک حوالہ تو ایسا تھا جس نے مجھے بھی کافی حیران کر دیا۔ آپ حضرت امام حسین کی شادی والی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، وہی کہ حضرت امام حسین کی شادی حضرت معاویہ کی بھانجی سے ہوئی تھی۔ یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ ہم جو تاریخ آج کل سنتے ہیں، مقرر اس سے بالکل ایک مختلف زاویہ پیش کر رہا ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیاتی اور سماجی وجہ ہے۔ وہ ان رشتوں کا اور ساتھ ہی قرآن کی آیت تطہیر کا حوالہ دے کر ایک مکمل مقدمہ قائم کر رہے ہیں۔ تو ان کا اصل پوائنٹ کیا تھا اس سب کے پیچھے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کے گھر والے یعنی اہل بیت اور ان کے ساتھی یعنی صحابہ، یہ سب ایک ہی پیغام کے علم بردار تھے۔ ان کے درمیان کوئی دشمنی یا بغض نہیں تھا۔ اچھا، تو وہ اس آج کی تفریق کو جھٹلا رہے تھے؟ بالکل۔ مقرر آج کے دور کی تفریق کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ موجودہ دور کی تقسیم دراصل بعد کے ادوار کی پیداوار ہے اور ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے۔ وہ ایک بڑا منطقی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر وہ تاریخی ہستیاں جنہیں ماننے کا آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ آپس میں اتنی گہری جڑی ہوئی تھیں، تو آج تم ان کے نام پر ایک دوسرے کے گلے کیوں کاٹ رہے ہو؟ کمال کا پوائنٹ ہے یہ۔ لیکن دیکھیں، اس گفتگو کو سنتے ہوئے ایک اور چیز نے مجھے بہت الجھایا۔ یہ بظاہر ایک خالص مذہبی واز ہے، عقیدے کی بات ہو رہی ہے، تاریخ کی بات چل رہی ہے۔ ہاں، اور پھر اچانک موضوع بدل جاتا ہے۔ بالکل، اچانک اس میں جغرافیہ اور سیاست داخل ہو جاتے ہیں۔ مقرر اپنی بات کے دوران اچانک افغانستان کے مجاہدین کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، پھر پڑوس میں ایران کے انقلاب کی بات ہونے لگتی ہے۔ امام خمینی اور ان کی فقہ جعفریہ کا بھی ذکر آتا ہے اس میں۔ ہاں، اور یہاں تک کہ پاکستان کے اندر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مفتی جعفر حسین کی ملاقاتوں کا بھی واضح حوالہ موجود ہے۔ ایک مذہبی اجتماع میں یہ سیاسی اور سرحدی تنازعات کیوں ڈسکس ہو رہے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور اصل میں یہ اس ریکارڈنگ کا شاید سب سے ضروری حصہ ہے جو ہمیں 1981 کے اس پریشر کوکر ماحول کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس وقت تو حالات واقعی بہت کشیدہ تھے۔ بالکل۔ اگر ہم اس دور کا جغرافیائی اور سیاسی نقشہ دیکھیں تو یہ پورا خطہ ایک زبردست تبدیلی کے عمل سے گزر رہا تھا۔ پاکستان کے ایک طرف افغانستان میں سوویت یونین کی فوجیں داخل ہو چکی تھیں اور افغان جہاد عروج پر تھا، اور دوسری طرف ایران کا بارڈر تھا۔ صحیح کہا۔ دوسری طرف ایران میں امام خمینی کی قیادت میں ایک نیا انقلاب آ چکا تھا جس نے پورے خطے کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یعنی ایک طرف عالمی سپر پاور کی جنگ چل رہی تھی اور دوسری طرف ایک نیا انقلابی نظریہ ابھر رہا تھا، اور پاکستان ان دونوں کے بالکل بیچ میں پھنسا ہوا تھا۔ بالکل۔ اسی لیے پاکستان کے اندر بھی حالات معمول پر نہیں تھے۔ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء لگا ہوا تھا اور وہ ریاست کو ایک خاص نظریاتی رخ دے رہے تھے۔ اچھا، تو اس سب سے مختلف فرقوں میں بے چینی تھی۔ ہاں، اس صورتحال میں پاکستان کے مختلف مسالک، خاص طور پر شیعہ برادری جس کی نمائندگی مفتی جعفر حسین کر رہے تھے، وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے۔ تو جب مقرر دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کو عذاب سے بچاؤ اور مجمع کو خبردار کرتے ہیں کہ ایران اور افغانستان کا نقشہ تمہارے سامنے ہے، تو وہ دراصل ایک مقامی سطح پر خطرے کی گھنٹی بجا رہے تھے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ تاریخ کے حوالے محض کسی ثواب کے لیے نہیں دے رہے تھے، بلکہ یہ ان کا قومی سلامتی کو بچانے کا اپنا ایک طریقہ تھا؟ یہ تجزیہ بالکل درست ہے۔ اس دور کے مذہبی رہنما
بیرونی سیاسی طوفانوں کے مقامی اثرات سے بہت خوفزدہ تھے۔ انہیں ڈر ہوگا کہ کہیں یہاں بھی آگ نہ لگ جائے۔ بالکل، انہیں ڈر تھا کہ اگر بیرونی تحریکوں کے زیر اثر مقامی آبادی فرقہ وارانہ بنیادوں پر آپس میں لڑ پڑی تو ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ تو ان کا پیغام یہ تھا کہ بیرونی حالات سے متاثر ہو کر بغاوت یا انتشار پھیلانے کے بجائے ہمیں اپنے مقامی اتحاد پر زور دینا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ ان کے نزدیک اس سیاسی طوفان سے بچنے کا واحد راستہ یہی تھا کہ معاشرہ جدا رہے اور لوگ اصل دین کی طرف واپس آئیں۔ اصل دین کی طرف واپسی، یہیں سے وہ اپنے خطاب کے آخری اور شاید سب سے یادگار استعارے کی طرف آتے ہیں۔ وہ ملاوٹ والی مثال؟ ہاں، انہوں نے بہت ہی عام فہم انداز میں آٹے، گھی اور دودھ کی مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ فرض کریں آپ کے دودھ میں یا آٹے میں کوئی ملاوٹ کر دے تو وہ جسم کا کیا حال کرے گی؟ ظاہر ہے انسان بیمار ہو جائے گا، صحت خراب ہوگی۔ بالکل۔ اور پھر انہوں نے اس تشبیہ کو جوڑا دین کے ساتھ کہ یہ جو ملاوٹ والا دین ہے نا، یہ انسان کے ایمان کو بالکل تباہ کر دیتا ہے۔ یہ استعارہ اس لیے اتنا مؤثر ہے کیونکہ یہ سیدھا عام آدمی کی نفسیات پر اثر کرتا ہے، اسے فوراً سمجھ آ جاتا ہے۔ ہاں، عام زندگی کی مثال ہے نا۔ بالکل، جس طرح جسم کو زندہ اور صحت مند رکھنے کے لیے خالص غذا ضروری ہے، اسی طرح روحانی اور فکری صحت کے لیے خالص عقیدہ ضروری ہے۔ مقرر کے نزدیک یہ جو معاشرے میں کھوکھلی رسومات آ گئی ہیں یا جو لوگ اندھی تقلید کر رہے ہیں، صحیح، یہ دراصل دین میں ملاوٹ ہی ہے۔ اس ملاوٹ نے عقیدے کی جو اصل طاقت تھی اسے ختم کر دیا ہے۔ تو پھر اس ملاوٹ کو صاف کیسے کیا جائے؟ مطلب اس کا کیا حل دیا انہوں نے وہاں پر؟ اس کا حل وہ تبلیغ میں پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں تبلیغ کا مطلب کسی پر زبردستی اپنا نظریہ تھوپنا نہیں ہے۔ اچھا، تو ان کے نزدیک تبلیغ کیا ہے؟ ان کے نزدیک تبلیغ ایک فلٹریشن پلانٹ کی طرح کام کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں کا اصل کام ہی یہی تھا کہ وہ اس ملاوٹ کو دور کریں اور پیغام کو اس کی خالص شکل میں لوگوں تک پہنچائیں۔ بالکل۔ اور آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف معلومات اور مختلف گروہ موجود ہیں، اس ملاوٹ شدہ ماحول میں خالص کو پہچاننا اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہی سب سے بڑی نیکی اور فرض ہے۔ زبردست پوائنٹ ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو یہ 1981 کی ریکارڈنگ ہمیں واقعی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ واقعی سالوں پرانی بات ہے پر آج بھی تازہ لگتی ہے۔ ہاں، 40 سال گزرنے کے باوجود معاشرے کے بنیادی امراض آج بھی وہی ہیں۔ وہ اندھی تقلید، اپنی شناخت کے کھوکھلے دعوے اور عملی کردار کا تضاد، اور اس کے ساتھ تاریخی حوالوں کو اپنے مقاصد کے لیے توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے کہ وقت اور ٹیکنالوجی تو بدل گئی، لیکن انسان کے بنیادی نفسیات آج بھی اسی چوراہے پر کھڑی ہے جہاں اس وقت تھی۔ اور تاریخ کا مطالعہ بھی ہم لوگ اسی لیے کرتے ہیں۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ نظریاتی بحثیں کس طرح وقت کے ساتھ شکل بدلتی ہیں، لیکن کریٹیکل تھنکنگ یعنی تنقیدی سوچ کی ضرورت ہر دور اور ہر معاشرے میں زندہ رہتی ہے۔ یعنی جب تک انسان خود سوال نہیں کرے گا۔ صحیح، جب تک انسان سوال کرنے، خود تحقیق کرنے اور ملاوٹ کو خالص سے الگ کرنے کی عادت نہیں اپنائے گا، وہ یوں ہی گروہوں میں تقسیم ہوتا رہے گا اور کسی نہ کسی کا alائے کار بنتا رہے گا۔ یہ ایک بہت ہی اہم سبق ہے ہم سب کے لیے، اور اسی بات نے مجھے اس گفتگو کے آغاز کی طرف واپس دھکیل دیا ہے۔ دیکھیں، مقرر 1981 میں اس بات پر حیران اور پریشان تھے کہ لوگ کپڑے، جوتے اور تمباکو کی تو اتنی چھان بین کرتے ہیں، لیکن دین اور معلومات کے معاملے میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر وہ مقرر آج کے دور میں ہوتے تو ان کا کیا رد عمل ہوتا؟ آج تو ہمارے پاس صرف معلومات نہیں بلکہ ہر سیکنڈ میں انفارمیشن اوورلوڈ ہو رہا ہے۔ ہاں، ہر چیز انگلیوں کے اشارے پہ ہے، لیکن پھر بھی اثر نہیں۔ صحیح۔ اور آج سوشل میڈیا کے طاقتور الگورتھمز یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم کیا دیکھیں گے، کیا سوچیں گے اور کس سے نفرت کریں گے۔ تو ان کی وہ جو ملاوٹ والے دین کی تشبیہ تھی، وہ آج کیا شکل اختیار کرتی؟ یہ تو ایک بہت ہی بڑا سوال ہے نا؟ کیا آج ہم انٹرنیٹ اور گوگل کے ہونے کے باوجود 1981 والوں سے زیادہ تحقیق کر رہے ہیں، یا پھر ہم بس اپنے پسندیدہ ڈیجیٹل ایکو چیمبرز میں قید ہو کر
بغیر پڑھے، بغیر سوچے سمجھے اگری کے بٹن پر کلک کرتے ہوئے اندھی تقلید میں ان سے بھی کہیں زیادہ آگے نکل گئے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو سننے والوں کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔